اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں کفار سے دوستی کے موضوع پر ہم کچھ باتیں عرض کر رہے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام کفار سے دوستی کو منع کرتا ہے، اور دوستی کا مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا کہ دوست وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اکثر آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے، اپنا وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، اس کا دل اس کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اپنے راز اس کے سامنے ظاہر کرنے میں وہ جھجک محسوس نہیں کرتا ہے۔ اس قدر ملاپ، اس قدر میلان، اس طرح کامل دوستی، اس طرح اپنے راز ان کو بتانا، یہ مذہب اسلام پسند نہیں فرماتا۔ اور بس یہ تعلیم ضرور ہوتی ہے کہ ظاہری برتاؤ رکھ سکتے ہیں آپ، دعا سلام ہے، جیسے محلے میں ہوتے ہیں، کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، آپ دعا سلام ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، تھوڑا ہنس لیے، ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا، لیکن اس سے زیادہ آگے بڑھنے کو مذہب منع کرتا ہے۔ اور میں نے اس کی بڑی دو وجوہات آپ کو بتائیں۔ ایک بات تو یہ کہ جب انسان کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی برائی نظر نہیں آتی۔ جیسے قریبی دوست ہوتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں بھی کر رہے ہیں، گالی گلوچ یہ وہ، ہمیں برا نہیں لگتا ہے، لیکن وہی حرکتیں کوئی ایسا شخص کرے جو ہمارا دشمن ہو یا ایک عام اجنبی ہو تو ہمیں بیڈ فیل ہوتا ہے، ہم اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو یہ محبت جو پیدا ہو جاتی ہے تو دوسری چیز جو سامنے والے کے اندر قباحتیں ہیں وہ قبیح نظر نہیں آتی، وہ خراب نظر نہیں آتی۔ تو یوں ہوگا کہ جب کسی سے بہت زیادہ دوستی رکھیں گے اور وہ غیر مسلم ہوگا تو اس کے جو عقائد باطلہ ہیں، جو مطلب وہ کہتا ہے کہ یہ ہماری تعلیمات ہیں، وہ اس کی قباحت اور برائی ذہن کے اندر نہیں رہے گی، اور پھر یہ بھی پاسبل ہے کہ ان میں سے بہت سارے عقائد ایسے ہوں جو مذہب اسلام کے بنیادی عقائد سے ٹکرا رہے ہوں، کہ اگر ان مذہب اسلام کے عقائد کو نہ اپنایا جائے، ان کو حق نہ کہا جائے تو انسان اسلام سے کفر کی طرف مائل ہو جائے گا یا اسلام سے کفر میں داخل ہو جائے گا۔ تو جب وہ اکثر صحبت ہوگی، وہ عقیدہ اگر انسان نے لے لیا، ذہن کے اندر آ گیا اور انسان نے اس کو حق سمجھنا شروع کر دیا تو وہ کفر کی طرف مائل ہو جائے گا، بلکہ کافر بھی ہو جائے گا۔ اس لیے اس خطرے سے بچانے کے لیے بہت زیادہ صحبت کو منع کر دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے، جیسے ہم نے آپ کو سمجھایا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی قرار دے رہا ہے کہ آخری نبی ہیں، قرآن کو کہہ رہا ہے کہ یہ میری کتاب ہے، سرکار ان دونوں چیزوں کا اقرار کر رہے ہیں، قرآن ان کا اقرار کر رہا ہے۔ اب کوئی شخص منع کرتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، تو گویا کہ وہ اللہ کو بھی جھوٹا کہہ رہا ہے، رسول کو جھوٹا کہہ رہا ہے، قرآن کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ اور ہمارا مذہب اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم اور قرآن عظیم کو غلط کہہ رہا ہو، آپ اس کے ساتھ اکثر بہت زیادہ قریبی تعلق قائم کریں۔ اس کے باوجود میں کہتا ہوں یہ مذہب اسلام کی تعلیمات کی ایک عظمت ہے، اور یہ مذہب کی ہماری عظمت ہے کہ وہ کسی کو حقیر سمجھنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ پیار، محبت، شفقت سب کے ساتھ رکھیں، بلکہ اچھا برتاؤ کریں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ پیار محبت کا تعلق ہونا چاہیے، تاکہ اس کو آپ کو سمجھنے کا موقع ملے اور آپ کے ذریعے مذہب اسلام کو سمجھنے کا موقع ملے۔ اس کا نتیجہ نکلے گا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ آپ کے ذریعے مذہب اسلام کی محبت اپنے قلب میں محسوس کرے گا، اور پھر یہ چیز سبب بنے گی مذہب اسلام کی تعلیمات کو جاننے کی، اور وہ جاننے کی کوشش کرے گا، تو پھر مذہب کی تعلیمات ہماری ایسا بہترین اثر رکھتی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی گہری نظر سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے۔ گہری نظر سے مراد جیسے روزانہ اسٹڈی کرنا، تھوڑا بہت اس کے بارے میں سوچنا، غور تفکر کرنا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی قرآن اور حدیث کو پڑھے اور اس کے دل کی دنیا نہ بدلے۔ یہ تو مسلمانوں کے اوپر ایک، میں کہتا ہوں کہ ہمارے اکثر مسلمانوں پہ نحوست طاری ہے کہ انہیں خود اپنی یہ قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ ایسے ایسے مسلمان ہمیں ملے ہیں زندگی کے اندر جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی قرآن عظیم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھا۔ افسوسناک صورتحال ہے کہ 60-70 سال زندگی میں گزار لیے اور یہ نہیں پتا کہ میرا رب قرآن میں ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ یہ بہت بڑی نحوست ہے، کاش مسلمان اس بات کو سمجھ لے۔ اسی لیے ہم بار بار علم کے بارے میں کہتے ہیں، بار بار علم کی ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو توفیق نہیں تو اپنے بچوں کو سکھائیں، انہیں تو قرآن کے قریب کریں، وہ تو اللہ کے پیغام کو پڑھیں۔ یہ قرآن بار بار پڑھنے والا ہے، ہم ایک بار بھی نہیں پڑھتے ہیں، یہ مسئلہ۔ تو اس لیے کفار سے دوستی کو منع کیا ہے، بہت زیادہ میل ملاپ کو منع کر دیا گیا ہے۔ باقی رسمی تعلق، ظاہری برتاؤ، اس سے قرآن منع نہیں کر رہا ہے، حدیث منع نہیں کر رہی ہے۔ تو اب میں ان احکام کی طرف آتا ہوں جو کفار سے دوستی کے سلسلے میں قرآن عظیم نے بیان کیے ہیں۔ ہمارے 2 پروگرام اس تمہید میں گزرے ہیں۔ میں پوری وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ دوستی کا کیا مطلب ہے،
اور مذہب اسلامی غیر مسلم سے دوستی کو کیوں منع کر رہا ہے اور کہاں تک ہم دوستی کا تعلق قائم کر سکتے ہیں، یہ اجمالی طور پہ ذکر کر دیا۔ اب قرآن کی روشنی میں انہی باتوں کو آپ دیکھیے۔ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر ہے 28 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن مسلمان کافروں کو مسلمانوں کو چھوڑ کر دوست نہ بنائیں، یعنی ایسا نہ کریں کہ مسلمانوں سے دوستی چھوڑ دی، کفار سے دوستی کا تعلق قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نہ کریں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور پھر جو یہ کرے، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی تعلق نہ رہا، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو، یعنی اگر تم اس سے کوئی ظاہری برتاؤ کرتے ہو تو اس کی اجازت بھی ہے۔ اس کا ایک سبب یہ بیان کیا کہ اگر تمہیں ان سے کوئی خوف ہو، مثال کے طور پہ آپ ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور وہ مل آنر جو ہے وہ ہے کافر، غیر مسلم ہے۔ اب اگر آپ بالفرض اس کے پاس نہیں بیٹھتے ہیں اور مطلب زیادہ، جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اگر یہ چاہتا ہے بھی میرے ساتھ زیادہ بیٹھیں، محبت کا تعلق ظاہر کریں اور وفاداری ظاہر کریں بہت زیادہ، تو پھر اس خوف سے کہ اگر نہیں کریں گے تو یہ نوکری سے نکال دے گا۔ جیسے باہر بہت سارے، یہ باہر کے ملکوں میں خاص طور پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم کمپنیز ہوتی ہیں، ان میں مسلمان امپلائی ہوتا ہے، اور وہاں پر اگر بہت سی چیزوں میں ان کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے تو پھر ان کی طرف سے نقصانات کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو اس قسم کی کوئی صورتحال ہو تو کوئی بات نہیں، یا جیسے بہت سی سپر پاورز ہوتی ہیں اور بہت سے امور میں ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا پڑتا ہے، اظہار یکجہتی کرنا پڑتا ہے، اظہار محبت کرنا پڑتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ خوف ہوتا ہے کہ اگر کوئی نامناسب رویہ اختیار کیا گیا تو وہاں سے کوئی پریشر آ سکتا ہے، مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو پھر گورنمنٹ کا اس طریقے سے کسی کے ساتھ ظاہری تعلق قائم کرنا، کسی نقصان سے بچنے کی غرض سے مذہب اس کی اجازت دے دیتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پھرنے کا مقام ہے، لوٹنے کا مقام ہے۔ تو دیکھیے اس میں صراحتاً اللہ نے فرمایا کہ مومنین کو چاہیے کہ مومنین سے دوستی کریں، ایسا نہ کریں کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کر لیں۔ ہاں اگر تمہیں کوئی خوف ہے، کوئی مسئلہ ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ضروری نہیں کہ ان کی طرف سے نقصان کا اندیشہ ہو، مطلب اور کوئی بھی مثال کے طور پہ فائدہ نہ پہنچنے کا اندیشہ ہو، فائدہ نہ پہنچنے کا، کہ اگر وہ کوئی ہم سے تعاون نہیں کرے گا نقصان بھی نہیں ہوگا، لیکن تعاون کر لیں، اس کے ساتھ تھوڑا تعلق اچھا کر لیں تو فائدہ زیادہ مل سکتا ہے۔ تو اس قسم کے ظاہری برتاؤ کی شریعت اجازت دیتی ہے، اس سے منع نہیں کرتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ دوستی مذہب منع کر رہا ہے، یہ نہ کریں۔ اور پھر اس پہ وعید دیکھیں کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو ایسا کرے تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہ رہا۔ یعنی اگر کوئی دل سے پیار محبت، وہی جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ دوستی کا تعلق قائم کر لے، کہ اکثر اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہے ہیں، ان کے پاس راتیں گزاری جا رہی ہیں اور اس کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں، مال خرچ کیا جا رہا ہے، راز بتائے جا رہے ہیں، اس قدر کلوزنس جو ہے وہ شریعت پسند نہیں کرتی ہے، کیونکہ اس کے نقصانات میں نے آپ کو بتایا کہ کس قسم کے نقصانات ہیں، ان سے بچنا ہوگا۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق قائم نہ رہے گا۔ یہ بہت سخت وعید ہے، اس پہ ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ پھر سورہ نساء میں آیت نمبر 89 ہے، اسی موضوع پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا کہ وَدُّوا، یہ جو کفار ہیں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، کہ کاش تم بھی کفر اختیار کر لو جیسے انہوں نے کفر اختیار کیا۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تو تم اور وہ سب کے سب برابر ہو جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، دوست نہ سمجھو۔ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کریں۔ یہ خصوصاً کفار مکہ کے بارے میں ہے کہ اس وقت تقریباً شروع میں تو جیسے 13 سالہ مکی زندگی خود سرکار نے وہاں گزاری، اور ہر قسم کا ظلم و ستم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر جو اسلام لانے والے تھے انہوں نے سہا ہے، برداشت کیا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہجرت کریں، تو یہ ہجرت جو تھی یہ پھر کفر و اسلام کا ایک معیار سا بن گئی تھی کہ جو خود کو مسلمان کہتا تھا
وہ ضرور ہجرت کرے گا، فرض کر دی گئی ہجرت۔ اور اگر کوئی مسلمان کہتا ہے لیکن اب مکے سے نکلتا نہیں اور کوئی عذر بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقتاً مسلمان نہیں ہوا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کریں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے وہ کامل مسلمان ہے، اب وہ دوستی کے لائق ہے، اب وہ کافر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو اگر کوئی ہجرت نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ مسلمان نہیں ہوا ہے۔ اگر ایسا ہے تو فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَخُذُوهُمْ، تو تم ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کے ساتھ جہاد کرو، جنگ کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ لیکن یہ ان کے بارے میں، کافروں کے بارے میں جو مذہب اسلام سے دشمنی کا اظہار کریں مذہب اسلام کے خلاف، ورنہ ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ اگر وہ غیر مسلم ہے تو آپ اس پہ حملہ کر کے اس کو زبردستی مسلمان بناؤ یا اس کو قتل کر دو، لا حول ولا قوت، ایسا ہمارا مذہب تعلیم نہیں دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ذمی کافر کا تصور موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کسی جگہ پر بھیجتے تھے، یعنی جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، تو آپ فرمایا کرتے کہ جب اس بستی کے قریب جاؤ تو سب سے پہلے دور سے سننا کہ اذان کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں۔ اگر اذان کی آواز آئے تو اس بستی کے ساتھ کوئی تعارض نہ کرنا، کہ اس کا مطلب مذہب وہاں پہنچ چکا ہے، تو پھر وہ مذہب اسلام خود بخود کام کرے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا محاصرہ کر لینا، گھیراؤ کر لینا، اور سب سے پہلے ان کے سامنے مذہب اسلام پیش کرنا۔ اگر وہ قبول کر لیں تو ٹھیک، اگر قبول نہ کریں تو اب یہ نہیں فرمایا قبول نہ کریں گردن اڑا دو، نہیں، بلکہ فرمایا اگر قبول نہ کریں تو ان کو اس بات کی دعوت دو کہ آپ ہمارے قانون کے تابع ہو جائیں، قانون کے ماتحت آ جائیں، تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ کو ہر قسم کی مذہبی آزادی ہوگی، آپ جو کرنا چاہیں، عبادت خانے بنائیں اپنے، اس میں عبادت کریں، وہ آپ کی مرضی، ہم اس سے تعارض نہیں کریں گے، لیکن آپ ہماری حفاظت میں رہنے کا جو ہم نے آپ کا ذمہ لیں گے حفاظت کا، اس کا ایک باقاعدہ ٹیکس دینا ہوگا، جس کو جزیہ کہا کرتے تھے۔ تو وہ کفار جب مسلمانوں کی حکومت دیکھتے تھے اور ان کا خوبصورت رویہ دیکھتے تھے، تو یہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ بہت سے علاقے والے کہتے تھے کہ آپ یہاں سے مت جائیے گا، آپ لوگ یہاں حاکم رہیں، ہم آپ کے ماتحت رہنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جو آپ کے ہاں عدل و انصاف کا نظام ہے کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہ کفار باقاعدہ اس حاکم اسلام کے ماتحت رہنے کا ٹیکس دیا کرتے تھے، جس کو جزیہ کہتے تھے، اور چونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ حاکم اسلام لے لیتا تھا، اس لیے ذمی کافر کہلاتے تھے۔ تو ہمارے سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں ٹھیک، اسلام قبول نہ کریں تو ان کو اپنے ماتحت آنے کی دعوت دو کہ ہمیں جزیہ دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس پر بھی نہ مانے، فرمایا پھر ان کے ساتھ تم جہاد کر سکتے ہو، لیکن اس میں فرمایا کہ ان کے مویشی ہلاک نہ کرنا، فصلیں تباہ نہ کرنا، پھلدار درخت نہ کاٹنا، ان کی عورتیں، بچوں، بوڑھوں، کمزوروں پر تلوار نہ چلانا۔ یہ اتنی پیاری ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب تلوار کے زور پر نہیں پھیلا بلکہ حکمت کے ساتھ۔ ابھی جو حملے کا حکم بھی ہے یہ وہاں پر ہوتا تھا جہاں پر کفار کی طرف سے کچھ شورش ہوتی تھی، گمان ہوتا تھا کہ مذہب اسلام کے خلاف کچھ کارروائیاں ہو رہی ہیں، ورنہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں تھا کہ لوگوں پر خواہ مخواہ حملہ فرماتے، ضرور کوئی نہ کوئی اس کی وجوہات رہی ہیں جس کی بنا پر ایسا ہوتا تھا۔ اور ہمارا مذہب اسلام، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ نہیں چاہتا تھا یا نہیں چاہتا ہے بلکہ کہ تلوار کے زور پہ اسلام میں سب کو داخل کیا جائے، نہیں، بلکہ مذہب یہ چاہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوانین وضع کیے گئے ہیں، جس سے ایک معاشرتی زندگی بہترین سلیقہ مند معاشرہ بنا دیتی ہے، یعنی معاشرتی زندگی بہترین ہو جائے گی، اور وہ قوانین انسان کو جنگل کے منظر سے واقعی ایک سلیقہ مند لوگوں کے منظر کی طرف لے آئیں گے، ایسا وہ ماحول معاشرہ منظر پیش کرے گا جس کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہاں یہ ایک بہترین سلیقہ مند معاشرہ ہے، بہترین افراد ہیں۔ تو مذہب یہ چاہتا تھا کہ ان قوانین کے تحت آ کر پھر لوگ بالکل فتنہ فساد کو ختم کر دیں، کیونکہ اگر آپ اسلامی قوانین کو نافذ نہ کریں تو پھر جنگل کا قانون ہوگا، جیسے خود ہمارے ملک پاکستان کی حالت ہے، کسی کو عدل و انصاف نہیں ملتا کیونکہ اسلامی قوانین نہیں ہیں، جو مرضی جس کو چاہے قتل کر رہا ہے، جس کو چاہتا ہے ٹارچر کر کے مار دیا جاتا ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کا مال محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی جس کو مذہب اسلام ناپسند کرتا تھا، اور اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ سب کو دعوت دیتے تھے کہ اسلام میں آئیں، نہیں تو کم از کم اسلامی قوانین کے تحت آ جائیں، اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، ہمیں بھی ہوگا، کہ معاشرے میں اعتدال،
پیار محبت کی فضا قائم ہوگی، انصاف کی فضا قائم ہوگی، تو پھر بگاڑ ختم ہو جائے گا، جرائم ختم ہوں گے، ناانصافی ختم ہوں گی، مظلوم خوش رہے گا، ظالم کی بے کرنی ہو جائے گی۔ یہ سارے مقاصد تھے جو ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ اور نہ کسی معاملے میں ان کو مددگار بناؤ۔ تو یہ ایک قاعدہ قانون فراہم کر دیا گیا کہ ان میں سے کسی سے بھی دوستی کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام سے منع فرما دے، چاہے عذاب بیان ہو یا نہ ہو، مثلا ان سے دوستی نہ کرو، اگر کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، مثال کے طور پہ اگر اس طرح ہوتا تو پھر تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یار جہنم کی وعید بیان کی تو ایسا مسئلہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت آئے، کوئی سزا بیان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی ممانعت سے ہی وجوب ثابت ہو جاتا ہے کہ اب آپ جس کام سے منع کیا جا رہا ہے اس سے رکنا واجب ہے، اور ترک واجب سے انسان گناہگار ہوگا۔ لہٰذا پھر لازم ہے کہ اگر کفار سے دوستی کی جائے، میں پھر بار بار عرض کر رہا ہوں، ملاقات نہیں، ظاہری برتاؤ نہیں، دوستی، اگر دوستی کی جائے گی تو ضرور گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ ہے، مذہب اس سے منع فرماتا ہے۔ اس چیز کے اوپر خصوصی طور پہ انسان کو، مسلمان کو توجہ کرنی چاہیے۔ ہاں، جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کافر کے ساتھ خوبصورت رویہ اختیار کرنے سے وہ مذہب کی طرف مائل ہو سکتا ہے، اسلام کی طرف مائل ہوگا اور اسلامی تعلیمات کی طرف مائل ہو سکتا ہے، پھر بہت اچھی بات ہے کہ آپ ظاہری برتاؤ ان کے ساتھ اچھا رکھیں تاکہ وہ آئیں اور اس کو دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمارا مذہب ایک بہترین تعلیم فراہم کر کے اس معاشرے کو پاکیزہ کر سکتا ہے، تاکہ پھر وہ جب قریب آئیں گے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہتر نتائج نکلنے کی امید ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 139 ہے، لیکن اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے تو ابھی میں اس کو سٹارٹ نہیں کرتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں مزید آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پروگرام کو دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔